اسرائیل جو بھی یہ جنگ اور بربریت کر رہا ہے، اس کی جنگ کا سارا دار و مدار جو ہے وہ اسرائیل اکانومی یعنی اسرائیل کی معیشت کے اوپر ہے، اور معیشت اکانومی کا سارا معیار اگر ہوتا ہے تو وہ تجارت کے اوپر ہے، اور جو اسرائیل کی تجارت ہے اس کا بہت بڑا ایک حصہ اربوں ڈالر کی مد صورت میں مسلمان ممالک سے جا رہا ہے اسرائیل کی طرف۔ اربوں ڈالر مسلمان ممالک بھیج رہے ہیں اسرائیل میں، ان کے مصنوعات استعمال کر کے، ان کی جو ایکسپورٹڈ چیزیں ہیں وہ امپورٹ کر کے وہ خرید و فروخت کر جانے کے بعد اب جب ان بوریوں کے منہ کھلتے ہیں تو پھر ان سے اسلحہ آتا ہے، ان سے بم بارود آتے ہیں، ان سے جون سی ہیں وہ گولیاں آتی۔ اب مجھے بتلاؤ کہ اگر معاشی طور پر کسی ملک کا دیوالیہ نکل آئے، اگر ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہ ہو تو پھر وہ بم اور گولی اور بارود خریدیں گے؟ تو اس لیے یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ یہ آپ نے نہیں سمجھنا کہ یار ہم اسرائیل کی مصنوعات استعمال نہیں کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا، اور چلو جی ایک صرف ہی تو لیا، ایک شیمپو ہی تو لیا اور 100 روپیہ ہی تو بچا، بھئی 100 روپیہ بچے گا، 100 روپے کی ایک گولی آئے گی جو فلسطینی دودھ پیتے بچے کی ادھر لگے گی۔ تو کم سے کم اتنا وعدہ کریں کہ آج کے بعد اپنے اوپر اسرائیلی مصنوعات کو حرام سمجھیں گے۔ آپ سب وعدہ کرو جی، ہاتھ کھڑے کرو جی، اسرائیلی مصنوعات کو حرام سمجھو گے سب؟ آج کے بعد اسرائیلی مصنوعات کا استعمال نہیں کرنا۔ ہاں اس طرح نہ ہو کہ آپ کی دی ہوئی رقم وہ جو قتل و غارت کا سبب جون سا ہے وہ نہ بنے، ٹھیک ہے؟ بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی طرف دوبارہ آئیں۔ قبر میں کسی نے نہیں آنا، قبر میں آنا امام الانبیاء نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا کریں۔ اقبال کہتا ہے اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور اقبال کہتا ہے کہ تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں، اور کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ تو کم سے کم مہربانی کر کے اپنی ہسٹری جون سی ہے وہ پڑھیں۔ یہ جو ABCD ٹھیک ہے ہم نے بھی پڑھی، آپ بھی پڑھیں، اسکول کالج یونیورسٹیز پڑھیں، فوج میں جائیں، آپ جوڈیشری میں جائیں، آپ ڈاکٹرز بنیں، انجینئرز بنیں، لیکن خدا را اوڑھنا بچھوڑنا اس کو نہ بنائیں صرف اور صرف دنیاوی کسی منصب پانے کے لیے یا روٹی کمانے کھانے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے رب کا فرمان اور نبی رب کا قرآن اور نبی کا فرمان ہمارے لیے جو سا ہے وہ کافی ہے، ٹھیک ہے؟ حضور دے دین کی طرف واپس آئیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کو نظام مصطفیٰ کے لیے تیار کریں اور اپنا مقام سمجھیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ ہماری ایک تاریخ ہے اور یہ مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کفار کی طرف سے۔ جب آپ سکول میں پڑھتے ہیں نا ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار، جب آپ کیا پڑھتے ہیں ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار، ابھی اگر ہم علماء کرام کے علاوہ ابھی اگر ہم آپ کو یہ کھڑا کر کے کہیں نا آج ہی کھڑے ہوں ذرا بتائیں احادیث کی 5 کتب کے نام، اگر ہم آپ کو یہ کہیں چلو جی کتاباں تے چھڈو، تسی جے کہندے نا مولوی نو پتہ کچھ نہیں، اسی کہندے چلو تانوں پتہ ہے، تسی دسو آج تک کبھی حدیث کی کتابیں دیکھی بھی ہیں؟ کبھی جو دیکھی ہیں خالی ان کا نام بتا دیں۔ لوگوں کو پاکیزگی طہارت کے مسائل کا نہیں پتہ، ہم خالی یہ پوچھ رہے ہیں کہ پانی کی طہارت کے پاکیزگی کے مسائل بتا دیں، واللہ لوگوں کو طہارت کا بھی نہیں پتہ، تو باتیں کرتے ہیں علماء کرام کے خلاف، مولویوں کے خلاف۔ تو جو آپ لوگوں نے پڑھا نا ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار، تو یہ پتہ ہے ہاں یہ سلو پوائزننگ اس کی کیسی ہوتی ہے؟ پھر آپ کے نزدیک سٹار کون ہوگا؟ جب دوستانیاں پڑھائیں گے نا ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار، تو آپ کے نزدیک سٹار ہوگا یوٹیوب والا، آپ کے نزدیک سٹار ہوگا کوئی بلے باز، کوئی ناچنے گانے والا۔ تو جو جتنا بڑا کنجر ہے وہ اتنا بڑا سٹار ہے، اور جو سب سے زیادہ ناچنے والا ہے وہ سپر سٹار ہے۔ نہیں، ہم دین کے ماننے والے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں سٹار ناچنے والا نہیں، سٹار وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ ہدایت کے تارے صحابہ میرے سٹار ہیں۔ دوستو جی سٹار کون ہے؟ صحابہ، ہدایت کے تارے سٹار ستارے کو ہی کہتے ہیں نا، اور سپر سٹار اگر ہیں تو وہ صدیق اکبر ہے، حضرت فاروق اعظم ہے، حضرت عثمان غنی ہے، حضرت حیدر کرار ہے، یہ ہے جی سپر سٹار۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تاب اولاد علی،
مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ تمام احباب حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرمائیں تو یاد رکھیے کہ ایمان کی اگر روح ہے تو وہ عشق مصطفیٰ ہے۔ کچھ گزارشات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کوئی انسان اتنا مقام پا جاتا ہے اور کوئی انسان سب کچھ بظاہر کر کے بھی وہ کچھ بھی نہیں پا سکتا، تو آخر اس کی کیا وجہ؟ تو یاد رکھیے کہ بظاہر جسم تمام لوگوں کے ایک جیسے ہیں، جیسے دو آنکھیں، ایک چہرہ، دو ہاتھ، دو بازو، دو آپ کی ٹانگیں ہیں، دو پاؤں ہیں، بظاہر تو سب کے پاس ساری چیزیں ایک جیسی ہیں۔ تو وہ ایسی آخر کون سی چیز اور کون سی وجہ ہے جو انسان کا مقدر بدل دیتی ہے، جو انسان کو آسمان کی بھی بلندیوں سے اوپر مرتبہ مقام کے حوالے سے لے جاتی ہے؟ تو اس کی بات صرف اتنی ہے جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ یاد رکھیے کہ اس جسم کے اندر صرف یہ ایک آپ کا دل ہے۔ دسو جی کتنا دل ہے؟ ڈاکٹرز میڈیکل سائنس وہ بھی یہی کہتی ہے کہ دل کا جو والیوم ہے نا، حجم، وہ زیادہ سے زیادہ اتنا ہے، اس سے بڑا دل نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو انسان پوری زندگی اتنا سا دل، گوشت کا لوتھڑا بھی حضور کے نام نہ کر سکا، یہ صرف آ کے بات ٹھہرتی ہے دل کے اوپر۔ اور یہ روایات میں موجود ہے کہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ اس امت کے سب سے زیادہ لوگ جو جنت کے اندر داخل ہوں گے وہ روزے، نماز، حج، زکوٰۃ کی بدولت نہیں ہوں گے۔ امام الانبیاء نے فرمایا سب سے زیادہ لوگ جو اس امت کے کثرت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، ان کی وجوہات یہ ہوں گی کہ وہ رب کے فضل خاص، اور وہ لوگ امام الانبیاء نے فرمایا جو دنیا میں سخاوت کرتے ہوں گے، جن کے نفس بھی پاک ہوں گے اور جن کے سینے بھی پاک ہوں گے۔ یعنی جنت کے اندر سب سے زیادہ جانے والوں کی جو تعداد ہوگی نا، کثرت کی، وہ کن لوگوں کی ہوگی؟ جن کے سینے پاک ہوں گے، جن کے نفس پاک ہوں گے، کہ جن کے سینے پاک نہیں۔ اور یہاں ہی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بڑا کمال جملہ فرمایا۔ آپ کہتے ہیں کہ یاد رکھو کہ جس شخص کا اندر گندا نا، اندر پلیت ہے، دل اس کا صاف نہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ شخص نبی کا زمانہ پا کے بھی وہ سیدھی راہ پہ نہیں آ سکتا۔ آج بتاؤ کہ سب چیزیں تو ایک سنگل کلک ٹچ پہ تو ہیں ہی ہیں۔ چلو مولوی تک دسترس نہیں ہے، آپ پیر صاحب تک نہیں جا سکتے، آپ کو کتابوں کا حوالہ نہیں پتا، لائبریری یا بک شاپس میں جا کے آپ پرچیز نہ کر سکے، آپ مطالعہ نہ کر سکے، سنگل کلک کے اوپر تو ساری تقریر آپ علماء حقہ کی آپ سن سکتے ہیں۔ ہر چیز انسان کے دسترس میں ہو جانے کے باوجود، اور اتنی عمر گزر جائے تقریریں سن جانے کے باوجود، اور محفل میلاد بھی کئی آپ نے اٹینڈ کی، سب کچھ کر جانے کے باوجود بندہ نہ بدلا، اس کی وجہ کیا؟ کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ جس شخص کا اندر پاک نہیں، وہ تو نبیوں کا بھی زمانہ پا کے وہ بھی سیدھی راہ پہ نہ آیا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ بتاؤ کہ نام ہو ابو الحکم، لوگ یہ کہیں کہ یہ تو حکمت کا بھی باپ ہے، اتنا سیاںا، اتنا سمجھدار شخص، پھر بڑا نسب بھی ہے، بڑی ذات برادری بھی ہے، اور بہت بڑا اس کا نسب بھی ہے، عرب کے سرداروں میں سے ایک بڑا سردار ہے، لوگ جرگے پنچایتوں سے آگے ختم کرواتے تھے۔ تو اس نے 53 سال امام الانبیاء حضور علیہ السلام کا چمکتا چہرہ دیکھا۔ کتنے سال جی؟ 53 ایئرز۔ میں نے آپ نے ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا، کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا، اتنے بھی نصیب نہ ہوا۔ 53 سال، 53 ایئرز۔ کس کو دیکھا؟ حضور علیہ السلام کے چمکتے و دعا چہرے کو 53 سال اس نے یوں دیکھا، لیکن اندر گندا تھا۔ اور کون سا چمکتا و دعا چہرہ کہ جس کو پتھر دیکھ کے، بتاؤ جی، پتھر دیکھ کے بھی امام الانبیاء کو درود السلام کے نذرانے بھیجتے تھے کہ نہیں بھیجتے تھے؟
दसो जी पत्थर होए अबू जाल दी मुट्ठी दे अंदर। फिर अबू जाल आए और आके कहने लगे जनाब मैं आप पे मान ले आऊंगा, आप मुझे ये बता दें कि मेरी मुट्ठी के अंदर क्या। इमामुल अंबिया ने फरमाया कि मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, या जो तेरी मुट्ठी में है वो बताए कि मैं कौन हूं। दसो जी वो चमकता चेहरा, वो दुहा कि जो दरख्त देखकर वो भी अपन झुक जाए। हजरत अनस बिन मालिक की रिवायत आपके मौजूद है, आप कहते हैं वो पागल ऊंट था, झल्ला 4 टांगों वाला जानवर, जिसको देखता आप फरमाते हैं पागल कुत्ते की तरह उसको पड़ जाता। इमामुल अंबिया का चमकता चेहरा देखा, पागल। ये तिबरानी की रिवायत है, मुस्नद अहमद में भी इमाम अहमद बिन हंबल लेकर आए। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं वो पागल ऊंट जब उसकी नजर इमामुल अंबिया के चमकते चेहरे पर पड़ी तो उस पागल ऊंट ने दोनों घुटने जमीन पर टेक कर लंबे लंबे होंठ इमामुल अंबिया के कदमैन शरीफैन पर रख ली। हजूर के पांव मुबारक चूमने लग गया। कौन है? पागल ऊंट, 4 टांगों वाला जानवर, हैवान। उसको भी देख के समझ आई। अब ये मैं रेफरेंस देता जा रहा, चूंकि वक्त के अंदर बात खत्म करनी होती है। रवायात के अंदर मौजूद है, उलमाए किराम तशरीफ फरमा। बताओ जी भेड़िए को भी हजूर की शनाख्त हुई कि ना हुई? ठीक है, शिफा शरीफ में ये सारा वाक़या मौजूद है। आगे आओ जी, बकरियों ने भी इमामुल अंबिया की ताज़ीम बजा लाई कि ना लाई? परिंदों ने भी इमामुल अंबिया की ताज़ीम बजा लाई कि ना लाई? बताओ जी पत्थर होए ओहद का पहाड़, इमामुल अंबिया फरमाया लोगों सुनो ये ओहद का पहाड़ है, ये मुझ मोहम्मद अरबी से प्यार करता है और मैं भी तो इससे प्यार करता हूँ। दसो जी वट्टे हो गए, पहाड़ हो गए, वो भी इमामुल अंबिया के साथ उसने भी इश्क किया कि ना किया? ये तो आज का इंसान है जो उम्मती हो के हजूर के साथ प्यार ना कर सका। तो फिर पागल कुत्ता, उसने भी हजूर अलैहिस्सलाम का हक पहचाना। लेकिन अजीब बात है कि वो सबसे ज्यादा उस वक्त का समझदार कराने वाला अबुल हिकम अंदरों गंदा सी ना, 53 साल हजूर ने वेख्या तो फिर ईमान नहीं लेकर आया, साहबी रसूल नहीं बना, बल्कि अबू जाल बन गया। क्या बना? अबू जाल बना। और 53 साल इमामुल अंबिया हजूर अलैहिस्सलाम को देखा। और एक मरतबा ऐसी ज़िम्नन मेरे ज़हन में बात आ गई, जैसे भी आपको पता है कल तूफ़ान आया आपकी तरफ भी, बड़ा शदीद तूफ़ान, गरज चमक और बड़े जनाब और बारिश हुई। तो एक वारी ना मक्का के अंदर बड़ा शदीद तूफ़ान, इस हद तक कि लोग घबरा गए और लोगों ने अपने घर के अंदर वो मासूर हो गए। रात का वक्त उन्होंने घर जो उनसे वो बंद कर दिए, अंधेरी घटाएं, फिर जनाब बड़ी गरज चमक, इतना शदीद तूफ़ान। तो क्या हुआ कि उस रात के पहर में अबू जाल के दरवाजे के ऊपर ना दस्तक हुई। तो जब अबू जाल ने दरवाजा खोला, हैरान पेशमान के यार इस वक्त कि जो कोई भी शख्स अपने घर निकलने के लिए रवादार नहीं, तो इस वक्त मेरे दरवाजे पे कौन आ गया? तो जब दरवाजा खोला तो सामने इमामुल अंबिया जलवागर थे। देख के हैरान हो गया। तो उसके लिए खैर है, हत्ता कि कितना बड़ा दुश्मन था, ठीक है, कितना बड़ा बदमाश, सरगना, गुंडियां दा, काफरां दा। आखिर उस वक्त वो भी हैरत होगी। उसने कहा जनाब हजूर खैरियत है, आप तशरीफ लेकर आए। तो फिर इमामुल अंबिया ने फरमाया, आपने फरमाया यार जदों इस किस्म की गरज चमक हो ना और बड़े शदीद तूफान हो तो सख्त से सख्त दिल जो है ना वो भी नरम पड़ जाता है। तो मैं तो इस चीज़ के पेश नजर आया कि शायद तेरे दिल के अंदर कोई नरमी आ गई हो, लेकिन ओहदे गंदा दिल सी ना, ओहदा अंदर गंदा सी। 53 साल हजूर को देखा लेकिन वो अबू जहल बन गया। दूसरी तरफ मौलाना रूम कहते हैं कि तूने देखा नहीं, बताओ जी जिल्द की रंगत बज़ाहिर तौर पर हो स्याह, जिल्द की रंगत काली बज़ाहिर, और ना वो मक्का के रहने वाले, ना मदीना के रहने वाले, ना कोई बड़ी नस्ब है, ना कोई बड़ी जात है, ना कोई बड़ा बरादरी, बहुत बड़ा कोई शजरा नहीं, बहुत बड़ा कोई मर्तबा मकाम नहीं है, गुलाम। दुनिया बिलाल हबशी के नाम से जानती, लेकिन अंदर साफ था। एक बार इमामुल अंबिया को देखा, फिर बताओ कि क़यामत तक अब बिलाल हो रही है कि नहीं हो रही? मक्का फतह होया, बड़े बड़े अजिल्ला शानों वाले सहाबा नीचे खड़े, तो तब बताओ जी सैयद ज़ादे भी, कुरैशी भी, हाशमी भी, बड़े बड़ी शानों वाले सहाबा नीचे खड़े। तब इमामुल अंबिया ने फरमाया कि नहीं, आज अगर काबे की छत पर चढ़ेगा तो मेरा गुलाम बिलाल हबशी चढ़ेगा। तो जिनका अंदर साफ था वो तो फिर सैयदना बिलाल हबशी बने। अब क़यामत तक बड़ी बड़ी अरबों रुपए की भी मसाजिद बनेगी, उनके बाहर अगर तख्ती लगेगी वो तो हजरत सैयदना बिलाल हबशी के नाम से लगेगी। क़यामत तक बड़े बड़े बादशाह के घर पुत्र जमन गए, तो फिर उन्हों का भी नाम माँ प्यो बिलाल के नाम पर, हजरत बिलाल हबशी के नाम पर बिलाल रखते हैं कि नहीं रखते? बस
اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا بلال حبشی کو دوام ہے. تو قیامت تک بات انہیں کی بنے گی جن کا دل صاف ہوگا. اب سنیں اس میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام الانبیاء آپ جلوہ گر ہیں اور صحابہ حاضر خدمت ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا کہ میں تمہیں دنیا کے اندر چلتا پھرتا جنتی نہ دکھاؤں. کالا نام. صحابہ نے عرض کی حضور بالکل ارشاد فرمائیے. فرمایا کہ اب جو آئے گا نا محفل کے اندر، اب آنے والا شخص وہ دنیا کے اندر چلتا پھرتا جنتی ہے. تو پھر صحابہ حسرت بڑی نگاہوں سے تھے. صحابہ نے جو دیکھا نا پیچھے، تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں پھر ہم نے کیا دیکھا کہ ایک صحابی رسول ہے کہ جن کے پاس دنیاوی مال و دولت کچھ نہیں، اور ان کے پھٹے بسیدہ جون سے وہ کپڑے ہیں، پرانی پگڑی ہے، غبار میں لباس اٹا ہوا. کہتے ہیں جب ہم نے پیچھے دیکھا تو کیا دیکھا کہ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حال میں اس محفل کے اندر آ رہے ہیں کہ آپ نے تازہ وضو فرمایا اور آپ کی داڑھی سے نا، داڑھی مبارک شریف سے پانی کے قطرے جو ہیں وہ ٹپک رہے ہیں، اور آپ کے بائیں ہینڈ یعنی آپ کے یہ بائیں ہاتھ میں، لیفٹ ہینڈ میں آپ کے جناب دونوں جوتیاں آپ نے اٹھائی ہوئی، اور حضرت سعد بن مالک اس حال میں اس مجلس کے اندر چلتے تشریف لا رہے ہیں. تو پھر صحابہ نے دیکھا، انہوں نے کہا جی یہ ہے چلتے پھرتے جنتی. خیر وہ محفل برخاست ہوئی. اگلے دن پھر امام الانبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہے، سامنے صحابہ حاضر خدمت. امام الانبیاء نے فرمایا کہ میں تمہیں دنیا کے اندر چلتا پھرتا جنتی نہ دکھاؤں؟ کالا نام. عرض کی حضور بالکل دکھائیے. فرمایا کہ اب جو شخص آئے گا وہ چلتا پھرتا جنتی. صحابہ کہتے ہیں ہم نے پھر دیکھا تو کیا دیکھا؟ پھر حضرت سعد بن مالک آ رہے. کہتے ہیں پھر محفل برخاست ہوئی. اگلے دن پھر امام الانبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کے اندر تمہیں چلتا پھرتا جنتی نہ دکھاؤں؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ پھر وہی حضرت سعد بن مالک تشریف لے کر آ رہے. اب 3 دن متواتر امام الانبیاء نے فرمایا چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے، دیکھو کون ہے. ہر بار پہلے دن، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب محفل برخاست ہوئی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں پہ میرے دل کے اندر بات آئی. میں کہا یار راز پتہ تو کریے، حقیقت تو پردہ سے فاش ہوئے کہ ایسا کون سے ان کا ایسا خوبصورت عمل ہے کہ 3 دن متواتر امام الانبیاء نے فرمایا چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے. تو دیکھا پہلے دوسرے تیسرے دن بھی حضرت سعد بن مالک. آپ ان کے پیچھے ہو لیے. جب پیچھے چلے حضرت عبداللہ بن عمر عرض کی جناب دور سے آیا، کھانے کے لیے چیزیں ہے کوئی نہیں، ہوں مسافر. بہانہ لگایا نا، وجہ یہ تھی کہ پتہ لگے کہ وہ راز ہے کیا. تو پھر کہنے لگے کیا میں آپ کے گھر کچھ دن ٹھہر سکتا ہوں؟ تو صحابہ اگر ان کے پاس کوئی مالی دنیا یا دولت نہ بھی ہو نا تو ان سے بڑا قیامت تک اس روئے زمین میں کوئی مہمان نواز آ کوئی نہیں سکتا. مہمان نوازی تو پھر ختم سی نا، بادشاہ سن صحابہ دل دے. تو پھر انہوں نے کہا جی آ جاؤ. حضرت عبداللہ بن عمر آپ کہتے ہیں میں جب ان کے گھر میں گیا تو پھر وہ پہلی رات جب میں رات کو اٹھا تہجد کے لیے، میں نے دیکھا جناب وہ بھی اٹھے ہیں اور تسبیحاں بھی ہیں، وظائف بھی ہیں، لمبے سجدے بھی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ اقدس کے اندر درود شریف کے نذرانے بھی ہیں. کہتے ہیں دوسری رات، پھر تیسری رات. الغرض آپ کہتے ہیں میں نے کوئی ایک ایسا عمل سعد بن مالک میں نہ پایا کہ جو ہم نہ کرتے ہوں اور وہ کرتے ہوں. یعنی جو کچھ ہم کرتے تھے وہی کچھ عبادات، وہی ساری تسبیحاں، وہی سارے وظائف، وہی ساری عبادتیں، وہی سارے سجدے، وہ سارا کچھ تو سعد بن مالک بھی کرتے تھے. آپ کہتے ہیں پھر تیسری رات کو میں نے ان کو اپنے سامنے بٹھا لیا. اب میں نے پھر ان کو کہا، میں کہا جناب بات یہ ہے کہ میں آپ کے پاس اس غرض سے آیا تھا کہ 3 دن متواتر امام الانبیاء نے فرمایا کہ صحابہ کو کہ تم چاہتے ہو کہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھو. تو ہم نے عرض کی تو امام الانبیاء نے تینوں دن آپ کی طرف اشارہ فرمایا تو تینوں دن آپ آئے. جب حضرت سعد بن مالک نے یہ بات سنی نا تو آپ رو پڑے. تو انہوں نے کہا جناب حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے میں صرف اس وجہ سے آپ کے پاس آیا تھا کہ مجھے یہ معلوم ہو کہ آپ کا ایسا کون سا عمل ہے. تو سنو حضرت سعد بن مالک نے کیا فرمایا. کوئی کوٹھی، بڑا گھر، بینک بیلنس، کوئی جناب نئی سواریاں نہیں، کچھ بھی نہیں، دنیاوی مال دولت تو ہے نہیں، اتنا بڑا مرتبہ مقام پھر کس طرح پایا. تو آپ نے پتہ آگے سے کیا فرمایا حضرت عبداللہ کو. آپ نے فرمایا عبداللہ سنو کہ بس اتنی سی بات ہے،
کہ میرے سینے کے اندر جو اتنا سا دل ہے نا، اس دل، اس گوشت کے لوتھرے کے اندر کسی بھی کلمہ گو کے لیے کوئی بغض نہیں ہے، کوئی کینہ نہیں۔ اور دوسری بات آپ نے فرمایا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کسی کو بھی اپنی نعمت سے نواز دیا تو میرے اس دل کے اندر کسی بھی مسلمان کے لیے کوئی حسد نہیں ہے۔ دو چیزیں، کیا جی؟ ایک میرے دل کے اندر کوئی بغض نہیں، دوسرا میرے دل کے اندر کوئی حسد نہیں۔ تو یہ وہ دو چیزیں تھیں کہ جن کی وجہ سے امام الانبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم دیکھنا چاہتے ہو چلتا پھرتا جنتی، تو وہ دیکھو وہ ہے جی سعد بن مالک۔ تو سب سے بڑی اور بنیادی بات ضروری یہی ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا یہ وہ روایت ہے کہ جو بیان کرنے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ 3 مرتبہ بے ہوش ہو گئے، غشی کا دورہ کھا کے اب گرے۔ اتنی سخت وعید ہے اس حدیث مبارکہ کے اندر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خود امام الانبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا کہ سب سے پہلے یہ 3 اشخاص ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور یہ وہ 3 لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ان 3 لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ یعنی جیسے آگ لگانے کے لیے بڑی بڑی لکڑیاں رکھی جائیں تو نیچے چھوٹی لکڑیاں نیچے ڈالی جاتی ہیں، ان کے جل جانے کے بعد وہ بڑی لکڑیاں آگ پکڑتی، آگ بھڑکتی۔ آپ فرماتے ہیں یہ 3 لوگ ہیں کہ جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ وہ کون ہیں؟ کہتے ہیں سب سے پہلے ایک عالم کو یا ایک حافظ قاری کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور رب کی طرف سے یہ پوچھا جائے گا کہ اے بندے، میں نے تجھے علم قرآن کا نور عطا کیا، تو بتا کہ تو نے اس کا کیا کیا؟ وہ شخص کہے گا کہ یا الہی میں نے اور لوگوں کو قرآن پڑھا، میں نے حفظ کیا، پھر لوگوں کو پڑھایا، قرآن سیکھا، پھر سکھایا، پوری زندگی ٹاٹ کے اوپر بیٹھ کے گزار دی۔ تو آگے سے رب کی طرف سے پھر کیا حکم ہونا؟ رب فرمائے گا نہیں، یہ تو نے سب کچھ اس لیے کیا نا کہ لوگ تجھے عزت کریں، لوگ تیرا اکرام کریں، لوگ تجھے پروٹوکول دیں۔ تو دنیا میں لوگوں نے تجھے علامہ افہامہ، لوگوں نے ہاتھ چومے، بڑے تجھے پروٹوکول دیے، لیکن آج رب کی بارگاہ میں تیرے لیے اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ دوسرا شخص غنی، رب اس سے پوچھے گا کہ بتا کہ میں نے تجھے دنیاوی مال و دولت عطا کیا، تو نے اس کا کیا کیا؟ تو وہ شخص آگے سے عرض کرے گا یا الہی ہاں میں نے بڑے رفع عامہ کے کام کیے، اور میں نے مسجد بنائی اور مدارس پہ خرچ کیا، میں نے بڑا کچھ کیا۔ تو پھر وہاں سے اس کو بتایا جائے گا کہ نہیں، تو نے تو یہ سب اس لیے کیا کہ لوگ کہیں یار بڑا سخی، کیا بات ہے یار، اتنا بڑا عاشق رسول، دین کا کتنا کام کیا، کتنا خرچ کرتا ہے۔ ہاں مطلب کہ ریاکاری سے تو نے کام کیا نا سارا کچھ۔ آج رب کی بارگاہ میں تیرے لیے اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ تیسرا شخص آئے گا شہید۔ یہ سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے عمل کیا تو ضرور، لیکن اس میں ریاکاری تھی، لوگوں کو بتلانا مقصود تھا۔ تیسرا شخص آئے گا شہید۔ رب پوچھے گا کہ بندے بتا کہ میں نے تجھے جان دی، تو نے اس کا کیا کیا؟ عرض کرے گا یا اللہ پھر میں سامنے جہاد کے لیے میدان کے اندر گیا، میدان جنگ کے اندر، پھر میں نے کافروں کے اوپر حملہ کیا، ان کو قتل کیا، آخر میں نے اپنی گردن کٹوا کر میں بھی شہید ہوا۔ تو پھر اس کو بھی بتایا جائے گا کہ تو نے یہ سب کچھ کیا، لیکن تو نے تو اسی لیے کیا کہ لوگ کہیں گے جناب کیسا شہید تھا، کیسا غازی، کیسی دلیری، کیا بات۔ آج رب کی بارگاہ میں تیرے لیے کوئی اس کا اجر نہیں۔ تو پھر ان تینوں لوگوں کو، ان 3 اشخاص کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اس لیے ہم آپ کو یہ بات کہنے آئے ہیں کہ بس یہ یاد رکھو کہ کوئی بھی عمل رب کی بارگاہ میں قبول تب ہی ہے کہ جب دل صاف ہے، جب اس کے اندر کوئی ریاکاری نہیں۔ اور یہ ہمارے بزرگ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے سن کہ عمل اخلاص کے ساتھ بھرپور عمل کون سا ہے؟ صرف اور صرف وہی عمل اخلاص کے ساتھ ہوگا کہ جو آپ کے کر جانے کے بعد آپ کے دل کے اندر یہ خیال بھی نہ گزرے کہ جو کام آپ کر رہے آپ سے کوئی راضی ہو، کوئی ناراض ہو، کوئی حوصلہ افزائی کرے، کوئی حوصلہ شکنی کرے، کوئی دنیاوی آپ کی عزت کرے، کوئی آپ کی تذلیل کرے، کوئی رشتہ توڑے یا پوری دنیا رشتہ توڑ دے، آپ کو اس سے پرواہ نہ ہو۔ بس صرف اتنی بات ہو کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بس صرف اور صرف عمل رب کی بارگاہ میں وہی قبول و منظور ہے۔ تو اس لیے یہی بات ہم آپ کو سمجھانے آئے کہ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے۔ آج آؤ یار دین کی طرف۔ امیر المجاہدین ہی فرماندہ سے بڑی ہوگی، کیا ملا آپ کو؟ کچھ بھی نہیں ملا۔
آج جو لوگ ABCD 1 2 3 کے پیچھے آپ جو بھاگتے ہیں، میں نے خود جدید دنیا پڑھی، 2 یونیورسٹیز بھی، پھر جون سے وہ ڈگریاں بھی لی، مقابلے کا امتحان بھی پاس کیا، پولیس کے اندر 9 سوا 9 سال میں نے بطور انسپیکٹر نوکری بھی کی میں. لیکن یہ آپ سے آگے پوچھتا ہوں کھاریاں میں، مجھے بتاؤ جی، پریپ کلاس سے لے کر اسکول، پھر کالج، پھر یونیورسٹی، حتیٰ کہ PhD پوسٹ ڈاکٹریٹ، مجھے آپ میں بالخصوص جو نوجوان بیٹھے ہیں، مجھے کوئی آپ ایک ایسی کتاب بتا دیں. آپ کہیں مولوی صاحب یہ کتاب ہے جس کے اندر ہمیں اسکول کالج یونیورسٹی میں یہ بتایا گیا کہ یار آپ نے اپنے ماں باپ کا احترام کرنا ہے. کوئی ایک کتاب آپ مجھے یہ بتا دیں جس کے اندر ایک سطر ایک لائن ہو کہ جن لوگوں کی سفید داڑھی ہے یا جو ہمارے بزرگ ہیں ان کا ادب کرنا، جس کے اندر آپ کو اخلاقیات بتائی جائے. یہ تھی یہودیوں کی محنت، یہ تھی اسرائیل کی محنت کہ ان کو در مصطفیٰ سے دور کر دو، ان کو ABCD کی طرف لے جاؤ، ان کو الف لام میم سے دور کر دو، ان کو یہ کتابہ اسکولی بنا دو، ان کو مدارس سے دور کر دو، اور ان کو ناچنے گانوں کے قریب کرو، ان کو اللہ اللہ کے رسول کے جو ماننے والے ہیں علماء حقہ جو حضور کے غلام ہیں ان سے دور کر دو، جو داڑھی منڈے ہیں اور ان کو ان کے نزدیک معزز کر دو، ان کو موڈریٹ کر دو، ان کو اپ ٹو ڈیٹ کر دو، اور جس شخص کے اندر پورا سینے کے اندر قرآن مجید ہے اس کو پینڈو کر دو، اس کو بیکورڈ کر دو. مولویوں کو تو پتہ کچھ نہیں. یہ ساری محنت تھی. آج بڑے درد کے ساتھ یہ جو اسرائیل جو کر رہے ہیں نا، یہ سارے لوگ یوں کر کے بیٹھے نے چپ کر کے، یہ نوست ہے. یہ تو پہلے دن آپ بھیجے نا مدرسے میں ہمارے پاس بچہ، مجھے بتاؤ جی اس بچے نے آپ کی کیا تربیت ہوئی اسکول کالج میں. لوگ آج ہمارے پاس آتے ہیں. میں آپ کو یہ پچھلے 15-20 دن پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں. میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے مجھے ویڈیو دکھائی. ان کے گاؤں کے اندر جیلم کا واقعہ ہے. ان کے گاؤں کے اندر ایک نوجوان بچہ ہے، اس نے اپنے باپ کے سر میں پہلے سریا مارا، اپنے باپ کے سر میں اس نے سریا مارا. جب باپ اس طرح نیچے گرا، پھر وہ بیلچہ اس نے اٹھایا، بیلچے کے پیچھے دستہ نہیں لگا پاتا، آگے لوہے والا، بیلچے کو ٹیڑھا کر کے جس طرح ٹوکا نہیں ہوتا ویسے اس نے اپنے باپ کے وہ منہ پہ مارتا رہا. تو کیما اے کانوی تے جبڑے بھی. وہ مجھے کہہ رہا تھا کوئی 60 ٹانگ کے اس کے باپ کے چہرے کے اوپر آئے ہیں. اے ABC کی نوست. پھر آپ کہتے ہیں جی بچہ ساڑھا تابدار نہیں. میں کیا حضور دا دین پڑھانا سی نا. اے تو ساڑھے کول بچہ ہے تو سی انہوں دساں گے کہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ خبردار. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا یہ تیرا باپ ہے جو جنتی دروازوں کا درمیانی دروازہ ہے. یہ تیرا باپ ہے جس کی رضا میں مجھ محمد عربی کی رب کی رضا ہے. یعنی جس کا باپ راضی اس سے حضور بھی راضی، اس کے سے حضور کا رب بھی راضی. جس کا باپ ناراض ہو گیا اس سے امام الانبیاء بھی ناراض ہو گئے اور حضور کا رب بھی ناراض ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ تو ہمارے پاس مدرسے میں بچہ ہے تو ہم اس کو بتاتے ہیں. سنو جی، اکثر آپ لوگ بھی بچپنے میں زیادہ نہیں کم سے کم کوئی 2-4 مرتبہ گھر کے چھت پہ چڑھ کے کھیلے ہی ہوں گے نا. عرب میں البتہ دستور یہی تھا. حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ہم کبھی گھر کے چھت پہ چڑھ کے نہیں کھیلے. اب بچے ان سے یہ پوچھتے تھے یار ہم بھی چڑھ کے کھیلتے ہیں آپ کیوں نہیں کھیلے. انہوں نے کہا یار ہماری مجبوری بھی تو سمجھو، جب نیچے باپ حیدر قرار اور ماں سیدہ کائنات بیٹھی ہو تو ہم چھت پہ چڑھ کے کس طرح کھیل سکتے ہیں. اس طرح بندہ چاہ رہا ہے جی. آج تسی ویگ لو یہ جتنے اپنے گاؤں میں آپ دیکھیں باپ کیسے چلتا ہے، بیٹا کیسے چلتا ہے. تو خالی ایک بزرگ ایک نوجوان چاہ رہے، حضرت فاروق اعظم نے روک لیا. آپ نے فرمایا، آپ نے اس نوجوان تو پوچھا، آپ نے کہا کون ہے یہ؟ عرض کرنے لگا امیر المومنین باپ ہے. آپ نے کہا لمبا پا کے نکوڑے مارو. آپ نے کہا تیرے اتنا حیا نہیں، تو اپنا پیر اگے پایا تے پایا کس طرح اپنے پیو اگے. انہوں نے کہا یار تیرا باپ چاہ رہا ہے، تجھے اتنی حیا نہیں آئی کہ تو نے اپنے باپ سے آگے قدم کس طرح ڈال دیا. آج حالت یہ ہے کہ اولاد کبھی ماں باپ کو کھانے کا بھی نہیں پوچھتی. ٹھیک، ہم تو میں اس دن بھی اپنی گھر والے نے بٹھایا انہوں میں جدو تسی اپنی بیویاں نو گلاں سمجھاؤ گے، وہ آپ کے بچوں کی آپ نے اپنی بیٹیوں کو سمجھائے گی تو پھر وہ آپ کی عزت کریں گے نا جی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، اچھا آپ کی نا ایک معمول تھا، آپ کی ایک عادت تھی کہ آپ جب بھی کھانا کھاتے تھے نا، جدو بھی آپ کھانا تناول کرتے سن تو آپ اپنی والدہ حضرت سیدہ کائنات کے ساتھ ایک پلیٹ میں ایک برتن میں کھانا کھاتے تھے. لیکن جب بھی گھر کے اندر گوشت پکتا تھا نا، گوشت پکتا تھا تو پھر وہ اپنی والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے. تو حضرت امام حسین نے پوچھا بھائی جی خیریت ہے؟ انہوں نے کہا یار اس چیز دے پیش نظر
کہ ایسا نہ ہو کہ جس گوشت کے ٹکڑے یعنی جس بوٹی کے اوپر میری والدہ کا دل آ جائے کھانے کے لیے کہ جانے میں وہ اٹھا کے نہ کھا جاؤں. تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ جب گھر کے اندر کبھی بچوں نے انتظار بھی کیا جی تو بچے نے تو پتہ ہی کیوں نہیں ہونا جنہوں کے کول پیسے نے پیزا برگر تے ایم ہی آ رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں تو تانوں ماں پیو نے کس نے پوچھنا ہے. اس واسطے سے تانوں کہنے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. سب تو پہلے ضروری گل یہ ہے کہ یار اتنا سا دل ہے جس وقت تک ہاں جس دل اندر عشق رچیا نہیں تو میاں محمد بخش صاحب فرماندے نے کتے تہتی ہوتے کیوں کہ مالک دی در راکھی کر دے صابر بھکے ننگے. اور نے کہا سب تو بنیادی گل تے اے ہے کہ دل صاف کر پھر دل دے عشق مصطفیٰ بسا. پھر اے نہیں کہ بس اتنا ہی ہو گئے خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. جب دل کے اندر عشق مصطفیٰ آ جائے پھر آپ کہتے ہیں پھر حضور کی عزت ختم نبوت دین کی سربلندی کی بات آئے میدان لگ جائے پھر بالمقابل پوری دنیا کی طاقت بھی آ جائے تیرا کام ہے کہ تو لبیک کا نعرہ لگا کے اس میدان کے اندر کود جا. بس کچھ کیوں ہوا ہمیں نہیں سمجھ آتی. بتاؤ جی کراچی سے بھی چھوٹا ملک ہو کراچی سے بھی چھوٹا رقبے کے لحاظ سے بھی آبادی کے بھی لحاظ سے بھی کراچی سے کم ہے اسرائیل. پھر یہ کس طرح ممکن کہ اتنے سے اسرائیلی ہوں یہودی اور وہ قبلہ اول بیت المقدس کے اوپر جلغار کر دیں. بتاؤ وہ نبیوں کی پاک زمین قبلہ اول بیت المقدس جس کے اوپر بارود برسا کر آج اس کو ملبوں کا ڈھیر بنا دیا گیا. کیا وجہ مجھے بتاؤ کہ میرے اور آپ کی بخشش کس طرح ہوگی کہ جب ایک ماں یوں ہاتھ اٹھائے اور پھر وہ کہے کہ یا اللہ تو ان مسلمانوں کی مغفرت مت کری. پھر ایک ماں ہاتھ اٹھائے اور وہ پھر حضور کی برگاہ میں استغاثہ پیش کریں کہ یا رسول اللہ آپ ان بے حس ان بے غیرت اپنے امتیوں کی آپ نے شفاعت نہیں فرمانی. پچھلے ہفتے دی گل ہے جی میں صبح جلسہ کرن جا رہے ہیں گجر خان میں جانتا بھی نہیں ایک مائی صاحبہ کا مجھے فون آیا اور وہ مجھے کہنے لگی کہ امام الانبیاء ان کی خواب میں تشریف لے کر آئے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے ان ساروں کو آپ پیغام دے دیں کہ غزہ کے معاملے فلسطین کے معاملے میں امام الانبیاء ہم سے سخت ناراض ہیں سخت ناراض ہیں. اب بتاؤ جی کام تو بنتا تھا جو اوپر یہ سارے بغیرت بیٹھے ہیں وقت کے حاکم بتاؤ 57 اسلامی ممالک ہوں اور یا یہ دھمکی بھی نہ لگا سکے یہ بات بھی نہ کر سکے. بتاؤ کہ صدر کا بیٹا بیمار ہو جائے وزیر اعظم کا بیٹا وہ بیمار ہو جائے چلو تو صدر وزیر اعظم یار ساڑھا پتر بیمار ہو جائے ہماری بیٹی بیمار ہو جائے ہمیں رات کو نیند نہ آئے خدا نہ خواستہ جی زخمی ہو جائے ایکسیڈنٹ ہو جائے دسو یار اسی اس نو حرکت نہیں کریں گے اسی اسپتال نہیں لے کے جائیں گے اسی ان واسطے کچھ بھی نہیں کریں گے. آج بتاؤ کہ دودھ پیتے بچے بھی شہید کر دیے گئے لاکھوں لوگ شہید ہوئے. کون سا وہ ظلم ہے کہ جو فلسطین کے اندر اسرائیل نے نہیں کیا. آج ہم لوگ اتنے بے حس ہو گئے. یہ ذلت یہ رسوائی یہ سارا کچھ اس لیے ہمارے مقدر بنی کہ امام الانبیاء نے تو خود فرمایا تھا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ میری امت جہاد چھوڑ دے گی تو دو چیزیں امام الانبیاء نے فرمایا پھر ذلت ان کا مقدر ٹھہرے گی اور دوسری چیز امام الانبیاء نے فرمایا پھر محتاجگی ان کے نصیب بنے گی. آج دسو محتاجگی نہیں ہاں یعنی اے فقیر ہو جان گے محتاج ہو جان گے. اب کوئی بندہ کہے نہیں جی محتاج کس طرح ہوں گے کوٹھیاں تو ہیں بنگلے تو ہیں بڑی دکانداریں تو ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ بے پرواہی مال و دولت مال و اسباب کی بدولت نہیں. امام الانبیاء نے فرمایا کہ اصل بے پرواہی دل کی بے پرواہی ہے. یعنی تو مطلب یہ ہے کہ اصل امیری وہ مال و دولت وہ یورو پاؤنڈ وہ پیسے بینک بیلنس گاڑی کی وجہ سے نہیں. اصل امیری اگر ہے تو وہ دل کی امیری ہے. مجھے بتاؤ کتنا پیسہ ہو جانے کے باوجود پھر بھی بندے دے دل بندے دی بھوکے نہ مٹے. جتنا بڑا کاروباری ہے وہ اتنا زیادہ دکان پہ وقت دے رہا کہ نہیں دے رہا. وہ دکان حضور کی عزت کے لیے ایک منٹ بھی نہیں گرا سکتا. چاہے تو ایسی ہو کہ میرے دادے دی دکان سے کچھ بھی نہیں سی پھر میرے ابا جی نے دکان کی تھی تھوڑا مال آ گیا آج اتنی ریل پہلے تو حضور دے صدقے ہے. اگر حضور دی عزت ناموزدہ میں تان لگ گئے تو میں 2 دن شٹے گرا بھی سکنا. لیکن دل کی محتاجگی ہے دل کے اندر اور کی طلب ہے اور آئے اور آئے اور آئے تو بس پھر
امام الانبیاء نے دوسری روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر ایک وقت ایسا آئے گا. ہاں وہ وقت کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ یہ میری امت جو ہے یہ خرید و فروخت کے اندر مشغول ہو جائے گی. آگے امام الانبیاء نے فرمایا پھر یہ بیل کی دم پکڑ کے نا اس طرح پھر یہ کھیتی باڑی کے اندر اپنا دل لگا لے گی. ٹھیک ہے. اور یہ پھر جہاد چھوڑ دے گی. تو یہ جب سب کچھ کر دیں گے نا تو حضور نے فرمایا پھر ان کا مقدر ذلت اور رسوائی بنے گی. پھر آگے امام الانبیاء نے فرمایا ہاں اس وقت تک پھر یہ عزت نہیں پا سکتے جس وقت تک کہ یہ مجھ محمد عربی کے دین کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے. بس ایسی تو انہوں کہنا واسطے آئے ہیں. دسو چلو جی ملک پاکستان تے اسی سیاسی ٹھہرے ساڑھا بڑا جرم ہے. چلو ملک پاکستان کے علاوہ مجھے بتاؤ کہ پوری دنیا میں کوئی 1 انچ بھی ایسا زمین کا حصہ ہے جس کے اوپر حضور کے دین کا نفاذ ہے؟ اگر ہوتا یہ کام نہ ہوتا اور لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. لیکن میں آج مسجد میں بیٹھ کر آپ کو یہ بات کہہ رہا, اللہ کی عزت کی قسم, ہوتا اگر ہمارے پاس اختیار, ہمارے پاس مراد ہم سب یہ جو دین والے ہیں, اگر ہمارے پاس اختیار ہوتا, اللہ کی عزت کی قسم اس وقت تک اسرائیل کو ہم نے صفحہ ہستی سے مٹا دینا تھا. اسرائیل نے دنیا کے نقشے کے اوپر کوئی نہیں رہنا تھا. تو اس لیے بات سمیٹنے کی طرف ہے. عملی طور پر سب سے پہلی بنیادی چیز جو ابھی سے آج سے آپ شروع کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسرائیل جو بھی یہ جنگ اور بربریت کر رہا ہے اس کی جنگ کا سارا دار و مدار جو ہے وہ اسرائیل اکانومی یعنی اسرائیل کی معیشت کے اوپر ہے. اور معیشت اکانومی کا سارا معیار اگر ہوتا ہے تو وہ تجارت کے اوپر ہے. اور جو اسرائیل کی تجارت ہے اس کا بہت بڑا ایک حصہ اربوں ڈالر کی مد صورت میں مسلمان ممالک سے جا رہا ہے اسرائیل کی طرف. اربوں ڈالر مسلمان ممالک بھیج رہے ہیں اسرائیل میں ان کے مصنوعات استعمال کر کے, ان کی جو ایکسپورٹڈ چیزیں ہیں وہ امپورٹ کر کے وہ خرید و فروخت کر جانے کے بعد اب جب ان بوریوں کے منہ کھلتے ہیں تو پھر ان سے اسلحہ آتا ہے, ان سے بم بارود آتے ہیں, ان سے جو ان سے ہیں وہ گولیاں آتی. اب مجھے بتلاؤ کہ اگر معاشی طور پر کسی ملک کا دیوالیہ نکل آئے, اگر ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہ ہو تو پھر وہ بم اور گولی اور بارود خریدیں گے. تو اس لیے یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے. یہ آپ نے نہیں سمجھنا کہ یار ہم اسرائیل کی مصنوعات استعمال نہیں کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا, اور چلو جی ایک صرف ہی تو لیا, ایک شیمپو ہی تو لیا اور 100 روپیہ ہی تو بچا. بھئی 100 روپیہ بچے گا, 100 روپے کی ایک گولی آئے گی جو فلسطینی دودھ پیتے بچے کے ادھر لگے گی. تو کم سے کم اتنا وعدہ کریں کہ آج کے بعد اپنے اوپر اسرائیلی مصنوعات کو حرام سمجھیں گے. آپ سب وعدہ کرو جی, ہاتھ کھڑے کرو جی. اسرائیلی مصنوعات کو حرام سمجھو گے سب. آج کے بعد اسرائیلی مصنوعات کا استعمال نہیں کرنا. ہاں اس طرح نہ ہو کہ آپ کی دی ہوئی رقم وہ جو قتل و غارت کا سبب جون سا ہے وہ نہ بنے. ٹھیک ہے, بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی طرف دوبارہ آئیں. قبر میں کسی نے نہیں آنا, قبر میں آنا امام الانبیاء نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا کریں. اقبال کہتا ہے اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اور اقبال کہتا ہے کہ تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں, اور کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. تو کم سے کم مہربانی کر کے اپنی ہسٹری جو سی ہے وہ پڑھے. یہ جو ABCD ٹھیک ہے ہم نے بھی پڑھی, آپ بھی پڑھیں, اسکول کالج یونیورسٹیز پڑھیں, فوج میں جائیں, آپ جوڈیشری میں جائیں, آپ ڈاکٹرز بنیں, انجینئرز بنیں, لیکن خدا را اوڑھنا بچھوڑنا اس کو نہ بنائیں صرف اور صرف دنیاوی کسی منصب پانے کے لیے یا روٹی کمانے کھانے کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے رب کا فرمان اور نبی رب کا قرآن اور نبی کا فرمان ہمارے لیے جو سا ہے وہ کافی ہے. ٹھیک ہے, حضور دے دین کی طرف واپس آئیں, اپنے بچوں کی تربیت کریں, ان کو نظام مصطفیٰ کے لیے تیار کریں اور اپنا مقام سمجھیں, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. ہماری ایک تاریخ ہے اور یہ مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کفار کی طرف سے. جب آپ اسکول میں پڑھتے ہیں نا ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار, جب آپ کیا پڑھتے ہیں ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار, ابھی اگر ہم علماء کرام کے علاوہ ابھی اگر ہم آپ کو یہ کھڑا کر کے کہیں نا آج ہی کھڑے ہوں ذرا بتائیں احادیث کی 5 کتب کے نام, اگر ہم آپ کو یہ کہیں چلو جی کتاباں تے چھڈو, تسی جے کہندے نا مولوی نو پتہ کچھ نہیں, اسی کہندے چلو تانوں پتہ ہے, تسی دسو آج تک کبھی حدیث کی کتابیں دیکھی بھی ہیں؟ کبھی جو دیکھی ہیں خالی ان کا نام بتا دیں. لوگوں کو پاکیزگی طہارت کے مسائل کا نہیں پتہ, ہم خالی یہ پوچھ رہے ہیں کہ پانی کی طہارت کے پاکیزگی کے مسائل بتا دیں, واللہ لوگوں کو طہارت کا بھی نہیں پتہ. تو باتیں کرتے ہیں علماء کرام کے خلاف.
مولویوں کے خلاف. تو جو آپ لوگوں نے پڑھا نا ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار, تو یہ پتہ ہے ہاں یہ سلو پوائزننگ اس کی کیسی ہوتی ہے. پھر آپ کے نزدیک اسٹار کون ہوگا؟ جب دوستانیاں پڑھائیں گے نا ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار, تو آپ کے نزدیک اسٹار ہوگا یوٹیوب والا, آپ کے نزدیک اسٹار ہوگا کوئی بلے باز, کوئی ناچنے گانے والا. تو جو جتنا بڑا کنجر ہے وہ اتنا بڑا اسٹار ہے, اور جو سب سے زیادہ ناچنے والا ہے وہ سپر اسٹار ہے. نہیں, ہم دین کے ماننے والے ہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں اسٹار ناچنے والا نہیں, اسٹار وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ ہدایت کے تارے صحابہ میرے اسٹار ہیں. دوستو جی اسٹار کون ہے؟ صحابہ. ہدایت کے تارے اسٹار ستارے کو ہی کہتے ہیں نا. اور سپر اسٹار اگر ہیں تو وہ صدیق اکبر ہے, حضرت فاروق اعظم ہے, حضرت عثمان غنی ہے, حضرت حیدر کرار ہے. یہ ہے جی سپر اسٹار. تو اس لیے اپنی تاریخ جو سی ہے وہ سمجھے, اور کچھ بھی نہیں ہے یار. پوری زندگی قربانی دیتے نہیں اپنی بیوی بچوں کے لیے, وقت کی قربانی, موسم کی سردی, موسم کی گرمی, موسم کی شدت. ہاں جی کوئی نوکری کر رہا, کوئی زمیندارہ کر رہا, کوئی کاروبار کر رہا, پیٹ کے لیے جو اتنی محنت ہے, تو بتاؤ کہ حضور کے دین کے لیے ہم نے محنت نہیں کرنی؟ انشاءاللہ کرنی ہے. حضور کا دین تخت پر لے کر آنا, لائیں گے نا جی انشاءاللہ. اور یہ ہے وہ چراغ جو جلیں گے تو اجالا ہوگا. تو بس بات ختم. ہماری ایک تاریخ ہے. اگر کبھی تھوڑی سی قربانی دینے کا وقت آ بھی جائے نا, تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے, یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. بتاؤ جی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کون ہیں؟ اس وقت کے امام شیخ الحدیث, جن کے سینے کے اندر قریب 6 لاکھ احادیث تھی. کتنی؟ 6 لاکھ احادیث کے حافظ ہیں حضرت امام احمد بن حنبل. اور آج کے یہ بادشاہ اور آج کے یہ جو سے بڑے بیٹے نا حق میں وقت کے حق میں زمانہ, ان کی طرح انہوں نے دین کو لوٹا نہیں. اس وقت کے بادشاہ نے اتنا بڑا حملہ نہیں کیا, انہوں نے تو سب کچھ کیا نا. ممتاز قادری کو پھانسی لگایا, گستاخوں کو رہا کیا, پھر 76 سال ہو گیا حضور کا دین یہ تخت پر لانے نہیں دے رہے. خالی اس نے ایک جملہ بکواس کیا, نکلے کفر نہ باشد. اس نے کہا جی اے قرآن جو ہے نا رب کی مخلوق ہے. تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہوش کر, اے قرآن مجید رب کی مخلوق نہیں ہے, یہ رب کا کلام ہے. اس بات کے اوپر آپ نے وقت کے بادشاہ سے ٹکر لی, پھر جیل ہوئی, پھر تشدد ہوا. اس کے بعد وہ پہلا بادشاہ طبعی موت مر گیا, دوسرا آیا مامون بڑا ظالم, اور اس نے بھی یہی بات کی. آپ نے پھر کفر کا فتویٰ لگایا, پھر جیل, پھر تھانہ, پھر تشدد. آخر وہ بھی دنیا سے طبعی موت, وہ بادشاہ مامون مر کے چلا گیا. پھر تیسرا بادشاہ سب سے بڑا ظالم معتصم آیا. ساتھ کے کچھ لوگوں نے کہا, انہوں نے کہا حضرت بزرگ ہیں, بس اس سے اچھے تعلقات بنا کے رکھنا. آپ نے فرمایا اگر اس نے بکواس کی تو پھر میرا فتویٰ وہی ہوگا جو پہلے 2 بادشاہوں کے لیے تھا. سر نہیں چکایا. جب معتصم نے یہی بات دوہرائی تو وقت کے امام احمد بن حنبل نے پھر کفر کا فتویٰ لگایا. یہ میں آپ کو بتانے لگا کہ ہماری تاریخ یہ ہے, سر جھکانے کی نہیں ہے, سر کٹانے کی, عظمت کی وہ راہ ہے. یہ ہمارے باب ہے جن کے ہم ماننے والے. تو جب معتصم نے یہ بکواس کی نا, آپ نے کفر کا فتویٰ, پھر جناب اختصار کے ساتھ مختصراً میں سنا رہا, آپ کو جیل ہوئی. اتنا تشدد, حتیٰ کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جس شدت کے ساتھ میری پشت کے اوپر کوڑے مارے جاتے, اگر وہ جوان ہاتھی کے پشت پہ بھی مارے جاتے تو وہ بھی لرز جاتا. لیکن یہ تو رب کا فضل, حضور کی نگاہ, امام کی استقامت تھی کہ قرآن مجید کے پیرے کے لیے آپ اس طرح ڈٹے رہے. اور جب بھی کوڑا لگتا آپ فرماتے الحمدللہ. جب بھی کوڑا لگتا کیا کہتے؟ تو ساتھ والے کیا کہتے؟ انہوں نے کہا امام صاحب خیریت ہے. تاکہ بڑا تاریخی جملہ آپ کہتے تھے یار میں اس بات کے اوپر رب کا شکر نہ کروں کہ جب رب کے قرآن کی عظمت کی باری آئی تو اس کی حفاظت کے لیے اس پورے کائنات نے رب نے مجھ امام احمد بن حنبل کی پشت کا انتخاب کیا. اور نے کہا یار اس گلتے میں سانو جدوں بھی 2016 تو کڑیاں لاگ رہی, جدوں بھی لگی چمی, پھر جدوں بھی لگی رب دا شکر ادا کیتا. کیوں کہ اللہ ہم تیرا اس لیے شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اتنے گناہگار, اور جب تیرے حبیب کی عزت ختم نبوت کی باری آئی تو تو نے ہماری بازو اور کلائیوں کا انتخاب کیا. اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ توجہ جی. اچھا تو آپ کیا فرماتے تھے کہ میں اس بات پہ رب کا شکر ادا نہ کروں کہ جب قرآن مجید کی عظمت کی حفاظت کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھ احمد بن حنبل کی کمر کا انتخاب کیا. آخری باری جب آپ کو کوڑے لگ رہے تھے نا جی, تو یہ یاد رکھیں کہ ہر داڑھی رکھنے والا بھی مولوی نہیں ہوتا, ہر جبہ پہننے والا, ہر صاحب دستار جو ہے وہ حضور کا غلام نہیں ہوتا. دینی لبادے میں لپٹے لوگ کچھ ہوتے ہیں جو دین فروشیاں کرتے ہیں,
تو اس دور میں بھی جو قاضی القضاء جس کو آپ چیف جسٹس کہتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو مولوی کہتا تھا, جبہ بھی تھا, لمبی داڑھی بھی تھی, اپنے آپ کو حافظ بھی کہندا سی, شیخ الحدیث بھی کہندا سی, عالم دین بھی, قاری بھی. اس کا بھی نام تھا عبداللہ, اس کا بھی نام تھا احمد بن مسعود, اس وقت کا چیف جسٹس. تو جب آخری مرتبہ مارے جا رہے تھے نا کوڑے حضرت امام احمد بن حنبل کو, تو پھر مورخین نے لکھا یوں کوڑا لگتا, تو جب یوں کوڑا کھینچتے نا تو گوشت کے لوتھرے بھی باہر آ رہے تھے, تو خون دے فوارے شراٹے. تو پھر اور جرا احمد بن مسعود ایسے نا چیف جسٹس وہ چلتا گیا, اس نے جا کے امام احمد بن حنبل کے کان میں بات کی. انہوں نے کہا امام صاحب 3 بادشاہوں کے ساتھ ٹکر لی, اتنے بزرگ ہیں اور عالم اس پائے کے ہیں کہ سینے کے اندر 6 لاکھ حدیث ہیں, اور کمر کا یہ حال کہ ظالموں نے مار مار کے لو لوہان کر دیا. تو کہنے لگا جناب آپ نے اپنا حق ادا کیا, بس میری اتنی گزارش. کان میں اس نے بات کی, اس نے کہا میں چیف جسٹس ہوں, آپ کو صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ بادشاہ کے موقف کی تائید نہ کریں, آپ خاموشی اختیار کر جائیں, تو میں آپ کو بادشاہ کے غضب سے بچا لوں گا. تو ہمارے بزرگ کون ہیں جن کے ہم ماننے والے ہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں حق پہ ہوں نا, تو میرے ساتھ حق پہ کھڑا ہو جا, کل میں احمد بن حنبل تجھے رب کے غضب سے بچا لوں گا. انہوں نے کہا یار اسی ہے تو کہتے ہیں یار آج حضور دے دین واسطے کھڑے ہو, کچھ بھی نہیں ہے, جانا تو دنیا سے ایسے ہی ہے. جو رب کے غضب سے بچنا ہے تو بے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن 2 نمبری چھڑ دے تو یک رنگ ہو جا. صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹے, اس کو بھولا نہیں کہتے. پاکیزگی, طہارت, اپنی تنہائیاں. ایک شخص آیا حضرت امام حسین کے پاس اور ایک ساتھ میں ایک کوئی شخصیت بھی لے کر آیا. تو حضرت امام حسین کو وہ کہنے لگا جناب یہ دیکھیں میرے ساتھ یہ ہیں اور یہ بڑے نیک ہیں, میں ان کی مجلسوں میں گیا اور کیا بات ہے, بڑے وظائف ہیں, بڑی تسبیحیں, سارا کچھ تو ہے. تو سنو جی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا. یہ کون ہے کہ جن کی زبان خود امام الانبیاء نے چوسی ہو, جنہوں نے تربیت علم کے دروازے حیدر قرار کی جھولی کے اندر پائی ہو, جو سیدہ کائنات کے لخت جگر ہوں. تو حضرت امام حسین نے کیا فرمایا؟ یہ بات سب سے پہلے ہم مولویوں پیروں کے لیے ہے, پھر آپ کو ان لوگوں کے لیے. حضرت امام حسین نے فرمایا نہیں, آپ نے فرمایا اصل نیک وہ نہیں ہے کہ جس کی مجلس پاک ہے, آپ نے فرمایا اصل نیک وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے. اصل نیک کون ہے؟ جس کی تنہائی پاک ہے. اور بھئی سامنے تو میں بھی نیک ہوں, آپ میرے سامنے نیک ہے, تو سارے نیک بن کے بیٹھے حاجی نمازی. ایتے پتہ تاں لگ رہا ہے نا جدو راتی آپ نے میں نے آپ نے جب تنہائی میں بستر میں جانا. یہ تو تنہائی میں یہاں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں نا کہ آپ کی اصلیت کیا ہے, آج تک شاید آپ نہ جان سکے, یہ اللہ والے یہ باتیں بتاتے ہیں. تو ہمارے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے. بلڈ پریشر جاننا کسی وقت بہت ضروری ہو جاتا ہے, اس کے لیے بی پی آپریٹس ہے, شوگر کے لیے بھی شوگر کی ایک مشین ہے, اور اگر دل کا مسئلہ انجیوگرافی, دماغ کا کوئی مسئلہ ہے, چلو کیا کرو گے, سی ٹی اسکین یا ایم آر آئی ہے. آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ بتاؤ کہ سب سے ضروری جاننا تو یہ ہے نا کہ آپ کی اصلیت کیا ہے. دسو جی کڑی مشین ہے, کوئی ایکس رے, کوئی ڈاکٹر, کس طرح پتہ لگے گا کہ اصلیت ہے کیا, حقیقت ہے کیا, اے ضمیر باطن کی ہے. تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے, بس یہ اس طرح پتہ لگے گا, آج ہی پتہ لگ جانا ہے آپ کو رات کو اپنے کمرے میں. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ تنہائی کے اندر جب تمہیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, جس طرف تمہارا دل تمہیں لے جائے وہی تمہاری حقیقت ہے, وہی تمہاری اصلیت ہے. جب تنہائی کے اندر موبائل تو یوٹیوب, فیس بک, گانے, ڈرامے, تو اصلیت وہی ہے. تو جب تنہائی کے اندر دل چلا جائے در مصطفیٰ کی طرف, تو پھر حقیقت اصلیت وہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پکی سچی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس امید کے ساتھ, اس وعدے کے ساتھ بات کا اختتام ہے کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے, امام الانبیاء کی غلامی کے آداب نہ جانے پائیں. بالخصوص جو ہمارے نوجوان بھائی اور بزرگ جو بیٹھے ہیں, وعدہ کرتے ہو جی اج دے بعد حضور دے نال محبت کرو گے جی انشاءاللہ. ہاں انّے واہ حضور دے نال محبت کرنی ہے. یہ امیر مجاہدین کی زندگی کا نچوڑ ہے, ایک لفظ فرماندے سے حضور دے نال محبت انّے واہ تے کان باندھ کر کے, دو چیزاں انّے واہ اور کان بند کر کے حضور سے محبت کرنی ہے. اس لیے آج کے بعد ہمارے پاس جو بھی پیسہ ہے, گھر والے بیوی بچوں کو کھلا جانے کے بعد, اپنی ساری ضروریات زندگی پوری کر جانے کے بعد, اس کے بعد جو بھی پیسہ توفیق ملے گی, جو بھی پیسہ بچے گا
وعدہ کریں کبھی بھی دنیا داروں کے اوپر خرچ نہیں کریں گے، جب بھی پیسہ خرچ کریں گے حضور کے دین کے لیے خرچ کریں گے، وعدہ جی انشاءاللہ۔ اور جتنے جوگے اسی ہاں بس جو ہمارے سے بن پڑتا ہے، اتنی جی زبان ہے، ہاں یہ اگر چلے گی، اس سے بھی کوئی بول نکلے گا تو وہ دنیا دار کمینوں کے لیے نہیں، کسی کے نظام کے لیے نہیں، وہ نظام مصطفیٰ کے لیے، حضور کے دین کے لیے، حضور کی شان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حضور کی غلامی عطا فرمائے، اور دل و جان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ حضور کے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا